الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. ہماری سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائے. نمازی اللہ کے فضل و کرم سے مسجد میں آیا، امام کی اقتداء میں اللہ کی توفیق سے نماز ادا کر رہا ہے، تو پھر ہدایت کے طلب کرنے سے کیا مراد؟ ایک معنی کہ وہ ثابت قدمی کی، استقامت اور استقلال کی التجا کر رہا ہے. اس معنی کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے قدر تفصیل سے گزارشات عرض کرنے کی حقیر کی کوشش کی گئی. اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے اسی معنی کے ذکر سے بات کا آغاز کیا جا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. دین صرف مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ امام کی ابتدا میں نماز پڑھنے ہی کا نام ہے. نماز دین کا ستون ہے، لیکن یہ جو ہماری مسجد بن رہی ہے صرف ستون بنے. ستون کے بغیر یا دیوار، اس کے بغیر عمارت نہیں. لیکن عمارت میں ستون یا دیواروں کے علاوہ 20 باتیں. اسی طرح زندگی میں نماز ستون ہے دین کا، لیکن ستون کے علاوہ 20 باتیں ایسی ہیں جن میں مجھے اور آپ سب کو اور ہر انسان کو ہدایت پر آنے کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت کا ملنا رب العالمین کی طرف. تھوڑی سی مزید وضاحت. میں آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھی، تکبیر تحریمہ پائی، اقامت سے پہلے نفل پڑھے، دعائیں کی، بڑی اچھی بات ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور گھر میں بیوی بچوں کو ستا کے آئے، ان کا حق مار کے آئے. میری نماز کا پرچہ اللہ کے لیے ٹھیک ہو، لیکن اس پرچے کا کیا بنے گا؟ پڑوسی کے دروازے کے ایک دم آگے اپنے گھر کا کوڑا پھینک کے آئے، یا اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے اس طرح پار کی مہماندن نہ پائے رکھ کر اس کا معاملہ روک دیا. جس کا دینا ہے اس کو بات کرے تو غضبناک ہو جائے، جس سے لینا ہے شریعت کی حدود توڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائے، بہوؤں پر ظلم کرے، سسرال والوں کا ناک میں دم کر دے، جس سے شراکت کرے ساری عمر روتا ہی رہے. ان سب باتوں میں ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے مولا کریم، میں نالائق، میں ناکارہ، آپ نے مجھ پہ عنایت کی، مسجد میں پہنچایا، جماعت میں کھڑا کیا، سورہ الفاتحہ پڑھنے کی توفیق دی. جس طرح آپ نے اس بارے میں رہنمائی کی،
اس طرح زندگی کے تمام گوشوں میں، تمام باتوں میں ان کا تعلق آپ کے حقوق سے ہو، لوگوں کے حقوق سے ہو، میرے حقوق سے ہو۔ اے رب العالمین تمام کے تمام معاملات میں مجھے ہدایت دینا، میری رہنمائی کرنا۔ آئیے کسی بات کو اس عام گفتگو کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی بیان کردہ باتوں کی روشنی میں سمجھے۔ میرے ساتھ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 208، صفحہ نمبر 32، اس کے 30 ہے، غالباً آپ کے پاس نکالیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا فی السلم کافہ، جگہ مل گئی۔ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کتنے داخل ہو جاؤ؟ کافہ، پورے کے پورے۔ مفسرین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 208، مفسرین نے اس آیت کریمہ کے جو معانی بیان کیے ان میں سے ایک معنی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، اللہ کریم نے ایمان والے بندوں کو، ایمان والے بندوں کو، دیکھیے ان سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ میں کون ہوں کچھ پتا نہیں، اللہ کرے کہ ایمان والا ہوں، لیکن کوئی گارنٹی ہے؟ یہاں اللہ کریم ان سے بات فرما رہے ہیں جن کو خود ایماندار ہونے کا ٹائٹل لقب دے رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو۔ ایماندار ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، اب کیا تقاضا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس کے مفسرین نے جو معانی بیان کیے ہیں ان میں سے دو میرے ساتھ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ پہلا معنی حافظ کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیتے ہیں ان یأخذوا بجمیع الاسلام وشرائعہ، کہ وہ اسلام کی ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو پکڑ لیں گے۔ اور کیسے پکڑیں؟ العمل بجمیع اوامرہ وترک جمیع زواجرہ ما استطاعوا من ذلک، اپنی ہمت کے مقدر شریعت کے تمام احکامات کی تعمیل کرے، چھوٹا بڑا چھوڑے ہیں، اور شریعت نے جن باتوں سے روکا ان تمام سے کی طاقت کے مطابق رک جائے۔ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں شریعت کی سب باتوں پر عمل کرتا ہوں، میں نہیں کہہ سکتا۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ شریعت نے جن سب باتوں سے منع کیا ہے میں پاس ہو گیا، کہہ سکتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کریم میں آپ کے دربار میں پہنچا، نماز میں لائے ہو، اب
شریعت کی تمام باتیں جن کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ان کے کرنے میں مجھے ہدایت دیجیے، اور جن تمام باتوں سے آپ نے روکا ہے اپنی رحمت سے ان سے بچنے میں میری مدد کرو۔ اسی آیت شریفہ کا ایک دوسرا معنی بعض مفسرین نے لکھا، اس کا معنی یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر کی چوٹی سے لے کر کہاں تک؟ پاؤں تک۔ اے مخاطب، اے ایمان والے، تیرا سب مسلمان بن جائے، تیری نگاہیں مسلمان بن جائے، تیرے کان، تیری آنکھیں، تیرا چہرہ، تیری زبان، تیرے ہاتھ، تیرا پیٹ، تیرے قدم، تیرا دماغ، تیرا دل، سر کی چوٹی سے شروع ہو جا قدموں تک تیرے جسم کا کوئی ظاہری، باطنی، اندرونی، بیرونی حصہ اسلام سے باہر نہ ہو، سارے کے سارے اسلام کے اندر آ جائیں۔ لوگوں، کیا ہم اس دعا کے محتاج ہیں کہ اسی حوالے سے دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء من الایمان، ایمان اس کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، اور حیا ایمان میں سے ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مان نقل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، آپ نے فرمایا، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ ایمان کی شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے آخری شاخ راستے سے اذیت دینے والی چیز کو دور کرنا۔ یہ دو باتیں اور ان کے درمیان کی سب باتیں کیا میں آپ نے کر رہے ہیں؟ کتنی باتیں چھوڑ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ایمان کی ایک ایک شاخ کے بارے میں کمزور کی رہنمائی کر کہ میں موت سے پہلے انہیں کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اسی بارے میں ایک تیسری حدیث پاک اور اسی پر اس موضوع کو اللہ کی توفیق سے وائنڈ اپ کریں گے، اس موضوع کو سمیٹیں گے۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان سے ایک مشرک نے کہا، لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تمہیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء کے معاملات میں بھی تمہاری تعلیم کا بندوبست کیا۔ اس نے اپنی طرف سے تانا دیا، تم کیا ہو؟ بیت الخلاء کے بارے میں بھی یوں کرو یوں کرو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ آج بھی کچھ مسلمان ایسے ہیں کیا بکواس کر دے، یہ کیا ہوا؟ ہر بات میں دی مطلوب سب کہتے ہیں
منہ بناتے ہیں، ہاتھ کو شادی میں بھی دی، خوشی کا موقع، اللہ تجھے ہدایت دے بدبخت، شادی تیری ماں نے دی ہے، یہ خوشی کا موقع تیرے باپ نے دیا ہے، اشوال رب نے، اور وہ جبار اگر خوشی کا موقع دیتے ہیں تو جباروں کا ہار بھی۔ کتنے خوشی والے گھرانے ماتم قدوں میں تبدیل کر دیتے، پوری کی پوری بارات بس ہوتی، معلوم نہیں وہ جنت پہ پہنچے یا کہاں پر۔ مشرک کہہ رہے ہیں سارے نبی نے تمہیں ہر بات کی تعریف کی، یہاں تک کہ خدا کی تعریف۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ عالم ہے بہت بڑے، اور اسلام کی شان کو جانتے ہیں کہ انہیں اسلام مفت میں نہیں ملا، ورثے میں نہیں ملا، جدوجہد سے اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کیا۔ فرمانے لگے اجل، ہاں، اس نے تو تانا دیا اور وہ فخر سے کہتے ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ پاخانہ اور پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہیں کرنا۔ انہوں نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے روکا، انہوں نے ہمیں استنجا کے دوران 3 ڈھیروں سے کم استعمال کرنے سے روکا، انہوں نے ہمیں اس بات سے روکا کہ ہم استنجا میں گوبر یا ہڈی سے صفائی کریں۔ یہ بات اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے جب اتنی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں امت کو تعلیم دی ہے تو باقی زندگی کو چھوڑا ہو، اور جب میں آپ ان کے تابعدار ہونے کا وعدہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اس کا تقاضا یہ نہیں کہ ان تمام شعبوں میں ان کی پیروی کریں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں میں دعوت توحید و رسالت کا اقرار کرنے سے لے کر بیت الخلا جانے تک جو مدینے والے کا طریقہ ہے، اے اللہ میری اس طریقے کی طرف دعائی کرے، اور یہ ضرورت ہے ہر انسان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس تصور کے ساتھ یہ دعا کرنے کی توفیق عطا